جی جناب. حضرت جی کون سا سوال حضرت ہے جی کہ جہازوں میں ہم جب جاتے سعودی ایئر لائن کے اندر اور دوسرے جہازوں میں تو کھانا ملتا ہے وہاں پر جہازوں میں کیا ملتا ہے؟ کھانا جو کھانا سرو کیا جاتا ہے کھانا بولو نا. سرو کیا جاتا ہے ہاں وہ کھانا کیسا جو گوشت جو مرغی دیتے ہیں چکن دیتے ہیں جی ایمریٹ سعودی ایئر لائن اور دوسرے عمان الپاکستان جو مسلم ایئر لائنس ہیں جی ان کا کھانا کیسا اور دوسری چاکلیٹیں جو باہر ملتی ہیں اس میں اینیمل فیٹس بھی ہوتی ہیں باہر کی چاکلیٹ جس طرح بہت ساری چاکلیٹ ہوتی ہیں اس کا کھانا کیسا ہے یعنی ماشاء اللہ. ارے آپ تو ڈاکٹر ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں. ہم اب ڈاکٹر مولوی سے پوچھیں تو بڑی عجیب بات ہے. سنیے آپ یہ بتائیے, آپ جب سفر کرتے ہیں تو کیا اسی وقت ٹکٹ لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا پہلے سے لیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے لیتے ہیں نا. اس میں لکھوا دو ویجیٹیرین, گوشت کھانے کی نوبت ہی نہیں ہے. جب آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں تو ٹکٹ میں ہی ڈال دیجئے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا, ویجیٹیرین مجھے چاہیے. اور بالکل ایئر ہوسٹس آپ کی سیٹ دیکھ کر آپ کے سیٹ تک پہنچائے گی. بھائی ویجیٹیرین ہیں آپ, جی لئیے کھائیے آپ. تو اس میں گوشت کو کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو. مثلا مثال کے طور پر سعودی عرب کی یہاں سے فلائٹ چلتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کراچی میں ہمارا کانٹیکٹ ہے اور یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں. اب اغلب گمان یہ ہے کہ جو کراچی سے اگر کھانا لے کے جاتا ہے تو کراچی میں حلال. ٹھیک, ایک فلائٹ جو سعودی عرب سے آ رہی ہے, اب وہ اس نے اگر کھانا سعودی عرب سے لیا تو اب میں بتاؤں آپ کو سعودی عرب میں بھی یہ مشینی سلسلہ جو ہے یہ جاری ہو گیا. جو پہلے مذبح خانے تھے جو ہاتھ سے ذبح کرتے تھے, یہ وہاں ابھی 2-3 سال پہلے اس کی ممانعت ہو گئی کہ کوئی آدمی گھر میں ذبح نہیں کرے گا. پہلے تو ہمارے مسلمان بھائی آپ کو ذبح کر کے دے دیا کرتے تھے مرغی, آپ جا کر کے گھر میں اس کو پکا سکتے تھے, اپنے سامنے آپ ذبح کروا رہے ہیں کہ آدمی کو عین الیقین ہوتا یہ. تو اس میں بھی اب انہوں نے ادارے بنا دیے ہیں اور ساری مرغیاں جو ہے وہ وہیں سے آتی ہیں, اب آپ ذبح نہیں کر سکتے. اب آئیے, سب سے زیادہ سعودی عرب کو مرغی سپلائی کرنے والا ملک ہے برازیل. ٹھیک ہے, یہ جو البیک ہے سعودی عرب میں جسے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما, حاجی حضرات احرام پہنے البیک کا اس کی مرغی کھاتے ہیں. میں نے اس کی دکان پہ جا کر کے دیکھا کہ مرغیوں کے جو کیا نام ہے بیگ ہوتے ہیں جس میں وہ مرغیاں پیک ہوتی ہیں, اس میں برازیل لکھا ہوا. برازیل سے مرغیاں آ رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ 30 لاکھ آدمی اگر مرغی کھائیں, 20 لاکھ تو مرغی کھائیں گے روز, تو یہ 20 لاکھ مرغی برازیل کون سے قصائی سے ذبح کرتا ہوگا؟ کس سے ذبح کرا؟ آسٹریلیا کے بکرے آتے ہیں, کس سے ذبح کرتے ہوں گے؟ احرام پہنے ہوئے حج کی نیت کیے ہوئے ہیں اور ہمارے نزدیک تو حرام کھا رہے ہیں. تو کیا بنے گا حج کا؟ یہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میاں حج تو ہم کرتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں, مگر اس میں اللہ کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے طفیل اللہ تعالی ہمارے جیسا حج قبول کر لے, ورنہ ہم کہاں حج کر پاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, آپ کے حرام گوشت کھا رہے ہیں آپ احرام کی حالت میں, تو آپ کے حج کا کیا ہو؟ کیا آپ سبزی یا چھولے اور کھائیں تو کیا آپ مر جائیں گے؟ ہم 2 مہینے کا سفر کرتے نہیں کھاتے کوئی. ٹھیک, نمک سے روٹی کھا لیں, دہی سے روٹی کھا لیں, ایک روٹی آدمی کھا لے جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے, تو کیا ہے اس میں؟ تو کوئی پریشانی آدمی کی نہیں ہے. ٹھیک, تو ان سے ہم جہازوں میں گوشت کھانے سے بچتے. میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تھا, وہاں سے جب واپس آیا تو میں جدہ آ رہا تھا, ہمارے فوجی تھے کوئی ٹریننگ کے لیے برطانیہ گئے, وہ بیچارے احرام باندھے, مجھے مولوی سمجھ کر کے مجھ سے مسئلے پوچھے انہوں نے کہ احرام کی نیت کہاں کرے وغیرہ وغیرہ. مجھے حیرت ہے کہ بیچارے آرمی کے افسران تھے جو ٹریننگ پہ گئے تھے اور احرام پہنے ہوئے تھے اور برٹش ایئر ویز کا گوشت کھا رہے تھے. بتائیے آپ. تو اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے, اور میں شاید پہلے ایک میٹنگ میں بتا چکا کہ گوشت کے احکامات اسلام میں بڑے سخت ہیں. لوگ تو مجھے پسند نہیں کرتے باہر دنیا میں کہ مولانا بہت مشکل اسلام پیش کرتے. لوگوں نے اس کو کتنا آسان کر دیا. سعودی عرب کے وہاں کے مولویوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ یعنی کھلے عام یہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو, جب تم کھانا کھاؤ نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, چاہے وہ حرامی کیوں نہ ہو, تم بسم اللہ پڑھ لو. اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا, ہمارے شرعن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرام آدمی کھائے, یقیناً گناہگار, سیاہ کار, بدکار, بیکار,
لیکن حرام چیز پر بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ شراب پینا حرام ہے، خدا نہ خواستہ کسی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر شراب پی کافر ہو جائے گا، اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا۔ تو یہ عرب والے کیا تعلیم دے رہے لوگوں کہ حرام گوشت پر بسم اللہ پڑھیں تو وہ حلال ہو جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہوا، پوری جڑ تک پہنچے اس کی تحقیق تک۔ کچھ نو مسلم حضرات تھے، وہ ذبح کرتے تھے جانور۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اسلام لا، کچھ وہ طریقے اور قرائن سے واقف نہیں، ذبح تو وہ کرتے ہیں۔ فرما تم ایسا کرو کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اس گروہ کے لیے تھی ایک بات مخصوص، جو نو مسلم تھے، وہ جو ذبح کر کے گوشت دیتے، اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ اعلان عام نہیں ہے کہ امریکہ لندن میں جتنے بھی حرام ہے وہاں اور اس کو جناب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھا لو۔ حرام پر بسم اللہ شریف پڑھا گیا تو آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک بات، ہمارے یہاں گوشت کا مسئلہ یہ مشکلات نہیں، میں بتاؤں آپ کو، اتنا وہ ہے حساس۔ کیوں حساس ہے؟ گوشت آدمی کے بدن میں جا کر اس کے بدن کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حصہ جو حرام سے بنے، سرکار کا ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک۔ تو وہ گوشت، جیسے گوشت مسلمان نے ذبح کیا، مسلمان لے کر آیا، بیچنے والا اگر غیر مسلم ہے گوشت حرام ہو جائے گا، ہم اس سے نہیں لیں گے، یہاں تک کہ مسلمان کی نظر سے ایک منٹ بھی اوجھل ہو جائے تب بھی وہ گوشت حرام رہے گا، حرام حلال نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ تھرو پراپر چینل آئے بتدریج، جس نے ذبح کیا وہ مسلمان ہو، گوشت لانے والا مسلمان ہو، گوشت فروخت کرنے والا مسلمان ہو، کھانے والا تو مسلمان ہے، تب یہ ہوگا۔ اس میں اگر ذرا سا بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وہ گوشت ہمارے نزدیک حلال رہتا ہی نہیں۔ اس کے سارے احکامات ہماری فقہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کو، آپ بظاہر اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو حرام سے بچانے کی ہمیں فکر، ہم خود بھی حرام سے بچیں اور آپ کو بھی حرام سے بچائیں، اور لوگ اس کو تنگ نظری سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ ہالینڈ ایمسٹرڈم کچھ ہمارے بھائی تھے جو یہ ہوٹلوں کے مالک تھے، 3-4 حضرات مجھ سے کہنے لگے آپ ہماری دعوت قبول کریں۔ میں نے کہا بھائی میں دعوت کھاتا نہیں، آپ کو برا لگے یا بھلا لگے میں آ جاؤں گا، صرف آپ چائے پلا دیں مجھے۔ انہوں نے کہا چلیے چائے کی دعوت قبول کر لیں۔ میں ان کے یہاں گیا، سارے ریسٹورینٹ والے وہاں موجود تھے۔ اب خود ہی انہوں نے بات نکالی، میں تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ، اور پھر کہنے لگے مولانا آپ تو بڑا سخت اسلام لاتے ہو پاکستان سے۔ اچھا، کہنے لگے خود اعتراف کیا، یہ مسلمان ہے، اعتراف کیا، کہنے لگے جب ہوٹل میں رش ہوتا ہے تو آپ کہیں نا کہ خنزیر اس کڑاہی میں تلا جائے، مرغی اس کڑاہی، مچھلی، کہنے لگے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی، جس کڑاہی میں خنزیر تلتے ہیں اسی مچھلی تل دیں، جس میں مچھلی تلتے ہیں اسی مرغی تل دیتے، اور رش اتنا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کڑاہی میں تل کے اور دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تلتے رہتے ہیں، جب یہ کیا کہتے ہیں تیل اور گھی بالکل سیاہ ہو جائے اس کو بھی الگ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس کو یہ جو میک اپ کرنے والے ہیں، لیپا تھوپی کرنے والے کا کاسمیٹک کہتے ہیں شاید نا، کہنے لگے وہ کمپنیاں ہم سے لے جاتی، وہ خرید کر کے اس چربی کو، اس گھی کو، وہ اس کو پروسیس کر کے اور اس کو وہ میک اپ کے سامان میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ لیے کہتے ہیں نا آم کے آم اور گٹلیوں کے دام، جی وہ تیل بھی ضائع نہیں جاتا۔ تو ایسی مرغی یا ایسی مچھلی کس طریقے سے آپ کھائیں گے عزیزان گرام؟ اس لیے ہم یہ اپنا کیا کرتے ہیں، کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیز کھانے کے لگتے۔ اب سعودی عرب ہے کتنی دور آج کل، تو گھر سے پیٹ بھر کے کھا کے جائیں، جدہ تک بھی کھانا ہضم نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو یہ اتنے چھوٹے رہا لمبے سفر کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں آپ کھانے کے لیے، ان کا کوئی چیز استعمال نہ کریں، ہاں صرف جوس پیتے رہیں یا ایسی چیزیں پیتے رہیں جیسے جوس ہیں یا مختلف قسم کے رس ہیں، وہ بند پیکٹ آتے ہیں، اس میں کسی کا ابہام نہیں ہوتا۔ اس لیے حرام سے بچنے کے لیے یہ کام آپ کو جہاں بھی آپ جائیں اس سے بچنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔